السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ناظرین، جہلم شہر کا ایک شخص ہے جس کو حق اور سچ سے اللہ واسطے کی دشمنی ہے۔ جھوٹ، الزام تراشی، گمراہی کی ترویج، علماء اکرام اور اصحاب رسول پر تنقید کرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ اہل حدیث کے حوالے سے وہ اکثر یہ اعتراض کرتا ہے کہ ہم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شان و عظمت کو بیان نہیں کرتے۔ ایک بہت بڑے جھوٹ اور بیجا قسم کے اعتراض کے اس بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ ذرا غور کریں، ایک مومن ہو، ایک مسلمان ہو، وہ سیدنا علی سے محبت نہ کرے، یہ بات تصور میں بھی کیسے لائی جا سکتی ہے؟ سیدنا علی تو ہمارا ایمان ہے، علی تو ہمارا اسلام ہے۔ یہ تو گھرانہ ہی اتنی عظمت والا ہے، پورے کا پورا یہ گھرانہ، کہ ان کے صاحبزادے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ان کی زوجہ محترمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جگر گوشہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جنتی خواتین کی سردار ہیں، اور خود سیدنا علی اس قدر شان و عظمت رکھتے ہیں کہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، چوتھے خلیفہ برحق، اور اسی طرح عشرہ مبشرہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ جس کا علی قریبی دوست ہے میں بھی اس کا قریبی دوست ہوں۔ فرمایا، لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق، علی آپ سے صرف مومن ہی محبت کرے گا اور منافق کی شخص ہی آپ سے بغض اور نفرت رکھے گا۔ یہ حدیث واضح طور پہ بتا رہی ہے کہ علی سے محبت ایمان کی نشانی ہے اور علی سے بغض یہ نفاق کی علامت ہے۔ فتح خیبر کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیدنا علی کے حوالے سے جملے ارشاد فرمائے ہیں، وہ تو آپ کی عظمت کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، کل جس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا اس بندے کی عظمت یہ ہے کہ یحب اللہ ورسولہ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ حدیث واضح طور پہ اس بات کو عیاں کر دیتی ہے کہ علی اللہ اور اس کے رسول کی محبوب شخصیت ہے۔ جو شخصیت اللہ اور اس کے رسول کی محبوب ہو، وہ کس طرح مومنوں کو محبوب نہ ہوگی؟ وہ کس قدر ایک مسلمان اس سے محبت کیوں نہ کریں گے؟ یہ بات سوچی ہی نہیں جا سکتی۔ لیکن ایک بات ضرور ہے، جو یہ گمراہ شخص سیدنا علی کے حوالے سے رویہ اختیار کرتا ہے، ہمارا وہ رویہ نہیں ہے۔ جس طرح یہ علی کو مانتا ہے، ہم اس طرح علی کو نہیں مانتے۔ اس کا ایک رویہ یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شان و عظمت کو بیان کرتے ہوئے بعض اوقات یہ شیخین سے، سیدنا ابوبکر صدیق سے بھی ان کی عظمت کو آگے لے جانے کی کوشش کرتا ہے، ان کی شان میں غلو کرتا ہے، کہ یہ جسارت کرتا ہے کہ جو خلافت ہے وہ ایک ظاہری ہے، ایک باطنی ہے، اور باطنی خلافت میں علی کا نمبر پہلا ہے۔ یہ اہل سنت کے عقائد میں یہ بات شامل نہیں ہے، یہ گمراہی والی بات ہے، یہ من گڑت ایک بات ہے، یہ اہل سنت کا یہ رویہ، یہ انداز نہیں ہے۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہمیں یہ درس نہیں دیتی ہے کہ ہم باقی جو اصحاب رسول ہیں ان پر تنقید کریں، ان سے بغض رکھیں، ان سے نفرت کریں۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہم سے تقاضا ہی نہیں کرتی۔ یہ شخص علی کی شان بیان کرتے ہوئے، ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے باقی صحاب کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے۔ اہل سنت اس رویے سے بھی بالکل لا تعلقی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہمارا انداز بالکل وہی ہے جو کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ امام آجوری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الشریعہ کے اندر ان کا یہ قول صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بعض ناسبی اور رافضی لوگ کہتے ہیں کہ علی اور عثمان کی محبت ایک مومن دل میں جمع نہیں ہو سکتی، یہ دو محبتیں۔ وہ جھوٹ بولتے ہیں، ہمارے دلوں میں اللہ کی توفیق سے علی کی محبت اور عثمان کی محبت، یہ دونوں محبتیں اللہ نے جمع کر دی ہیں۔ تو اس میں اصحاب رسول یہ واضح طور پہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں علی کی محبت عثمان سے بغض نہیں سکھاتی، اور عثمان کی محبت ہمیں علی سے نفرت کرنا نہیں سکھاتی ہے۔ اور اسی طرح امام ابو شہاب حنات رحمہ اللہ کی بات بھی
امام आजुर्री ही ने अशरिया के अंदर सही सनद के साथ नकल की है। क्या ही कमाल बात है। वो फरमाते हैं ला यजतमिउ हुब्बु अबी बकरिन व उमरा व उस्माना व अलीयन रज़ियल्लाहु अन्हुम इल्ला फी क़ुलूबि अत्क़ियाइ हाज़िहिल उम्मा, के इस उम्मत के नेक और पारसा जो लोग हैं उन्हीं के दिल में अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ियल्लाहु अन्हुम, इन चारों की मोहब्बत इकट्ठी एक साथ सिर्फ इस उम्मत के जो नेक मुत्तकी लोग हैं उन्हीं के दिलों में जमा हो सकती है। ये रवैया, ये है वो एतदाल वाला अंदाज कि अली की मोहब्बत भी है, उस्मान की मोहब्बत भी है, उमर और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, इन सब की मोहब्बत हमारे दिलों में एक साथ है। किसी एक की मोहब्बत हमें दूसरे से नफरत बुग़्ज़ करना नहीं सिखाती है। आखिर में एक सवाल हम भी करते हैं, जिस तरह ये अक्सर इतराज़ करता है कि फ़लाँ जो लोग हैं उसकी शान को बयान नहीं करते, हम भी एक सादा सा सवाल करते हैं कि हम तो कहते हैं कि अहले बैत से मोहब्बत भी हमारा ईमान है, असहाब रसूल से मोहब्बत भी हमारा ईमान है, सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनसे मोहब्बत भी हमारा ईमान है, हमारा इस्लाम है। इन सब से असहाब रसूल हों, अहले बैत हों, जितने भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये महबूब तरीन शख्सियात हैं, हम उनसे मोहब्बत को अपना ईमान और उनसे बुग़्ज़ और नफरत को निफाक समझते हैं और इसको गुमराही ख्याल करते हैं। अब ये बंदा भी कहे ना कि सारे असहाब से मोहब्बत मेरा ईमान है और किसी एक सहाबी से नफरत या बुग़्ज़ या उस पर तनकीद करना ये गुमराही है, ये बंदा ये बात नहीं कह सकता, क्योंकि इसकी हालत वो है कि चोर मचाए शोर, या इसकी हालत इस तरह है कि एक चोरी फिर सीना जोरी, बदमाशी ये खुद करता है और शोर भी खुद करता है। अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही एतदाल वाला मसलक रखते हैं कि वो सारे असहाब से और अहले बैत की सारी शख्सियात से इकट्ठी एक साथ मोहब्बत करते हैं। हर का जो मकाम है उसको वो मकाम देते हैं, ना किसी के मकाम को बढ़ाते हैं, ना किसी का मकाम जो है उसको उस मकाम से कम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।